اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ میں تقریباً ایک ہفتے سے ویڈیو نہیں بنا سکا اور نہ ہی میں نے اپلوڈ کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے یہ ایک گیپ آ گیا۔ معزز سامعین، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے واقعے کو بار بار ریپیٹ کیا ہے اور مختلف پہلو اجاگر کرنے کے لیے مختلف اسالیب میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس آدم علیہ السلام کے واقعے کو بار بار ریپیٹ کیا اور مختلف انداز سے بیان کیا؟ اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اس میں کچھ خاص اہمیت ہے۔ جہاں تک میری سوچ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ تمام مسائل جن کے بارے میں بہت معرکۃ الآراء مباحثے ہوتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، دلیلیں دی جاتی ہیں، سب کا حل اسی واقعے میں موجود ہے۔ لیکن شرط ایک ہے، اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں کیا کیا کچھ مل سکتا ہے، تو ہمیں غیر جانبدار ہونا پڑے گا اور مکمل طور پر اپنے آپ کو ایک طرف رکھ کر اس پر غور و فکر کرنا ہوگا اور اس سے مسائل اخذ کرنے ہوں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو لفظ خلیفہ استعمال ہوا۔ خلیفہ وہ لفظ ہے جس سے نہ نور کا مسئلہ ہے نہ بشر کا مسئلہ ہے، جو کہ ہمارا بہت معرکۃ الآراء مسائل میں سے ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے سٹیپ پر جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے مقابلہ جیت لیا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، کھاؤ پیو جو چاہو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں جانا اور اس پھل کو کھانے سے روکنا، جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا، اماں حوا کو بھی آپ کے ساتھ جنت میں بھیجا گیا، تو کچھ روایات کے مطابق حضرت آدم اور حضرت اماں حوا 40 سال تک جنت میں رہے اور کچھ روایات کے مطابق 60 سال تک جنت میں رہے، اور ظاہر ہے وہ کھاتے پیتے بھی رہے ہوں گے۔ جب کھاتے پیتے رہے ہوں گے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ انسانی حاجات جو انسان کو کھانے پینے کے بعد لاحق ہوتی ہیں، کیا ان کا وقوع حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ہوا تھا؟ اگر بنظر تحقیق دیکھیں، روایات کا مطالعہ کریں، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے جنت میں کھایا پیا ضرور، لیکن یہ انسانی حاجات ان سے واقع نہیں ہوئی۔ اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس قسم کی ضروریات وہاں پیش نہ آئیں، کیونکہ جو پاکیزہ ماحول جنت کا بیان کیا جاتا ہے اس کے حساب سے ان چیزوں کی وہاں گنجائش نہیں ہے۔ اب سوال یہ رہا کہ اگر دونوں حضرت آدم اور اماں حوا وہاں 40 یا 60 سال تک رہے اور کھاتے پیتے رہے، تو اور انہیں انسانی حاجات کا تقاضا بھی نہ ہوا،
تو ان کا جسم کیسا تھا؟ کیا وہ بشری جسم تھا؟ یہاں دو چیزیں ہیں. کیا بشر ہم اس انسانی جسم کے ساتھ، اس بشری جسم کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں؟ دوسرے، کیا یہ جو ہمیں بشری جسم ملا یہ کب ملا تھا؟ دیکھیے، ہمیں یہ بشری جسم اس وقت ملا جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی اور انہوں نے وہ پھل چکھ لیا. قرآن شریف میں صاف موجود ہے کہ جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو ان کی عورات ظاہر ہو گئیں. یعنی ان کے جسم کی وہ خاصیت جو جنت میں جب ان کو بھیجا گیا تھا تو وہ بدل ہو گئی، تبدیل ہو گئی. اس سے کیا فرق پڑا؟ اب اگر آدم اور اماں حوا وہاں سے کھاتے پیتے تو انسانی ضرورت کا تقاضا ہونا تھا، جو کہ جنت میں نہیں ہے. لہذا آدم اور حوا کی جسمانی ساخت تبدیل ہو گئی. پہلے کون سی تھی؟ پہلے جسمانی حالت یہ تھی کہ وہ کھاتے پیتے تھے لیکن ان انسانی حاجات کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور اس پھل کو چکھنے کے بعد ان کی جسم کی حالت یہ ہوئی کہ انہیں کھانے پینے کی بھی حاجت ہوئی اور ان کی عورات بھی ظاہر ہو گئی اور وہ انسانی حاجات کا بھی ان کو پیش آنا ضرور ہوا. کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو معاف کر دیا تو پھر جنت سے نکالا کیوں؟ یعنی کسی جرم کی جب معافی ہو جاتی ہے تو اس کی سزا نہیں ہوتی. یہاں دنیا پر تو انسان سزا کے طور پر آیا ہوا ہے نا، جیسا کہ قرآن شریف موجود ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ. اسفل السافلین کا جو مقام ہمیں یہاں اس دنیا میں حاصل ہے وہ اسی خطا کی وجہ سے ہے جو آدم علیہ السلام سے سرزد ہوئی تھی. اب خطا کے بعد کسی کے مرتبے بلند تو نہیں ہوتے، سزائیں ملتی ہے، اسے اس جرم کی سزا بھگتنا ہوتی ہے اور وہ کوئی عزت کا مقام نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین پر بھیجا تو کہا تھا کہ جب میری ہدایتوں پر پہنچے تو اس پر عمل کرنا. اگر ہم ہدایت یافتہ ہیں، آدم کو زمین پر بھیجا گیا اس حالت میں کہ وہ ہدایت یافتہ تھا، تو پھر ہدایت بھیجنے کی کون سی ضرورت تھی؟ دیکھیے، جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور کہا گیا وَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس وقت آدم کا یہ بشری جسم نہیں تھا. دلیل میں پہلے دے چکا ہوں، جنت میں یہ بشری جسم داخل نہیں ہوگا. دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو ماں کے پیٹ سے جسم حاصل کرتا ہے اور جاتے ہوئے قبر میں چھوڑ جاتا ہے اور خود عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. وہاں یہ بشری جسم نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عالم برزخ میں انسان کا بشری جسم ہے تو دلیل اس کے ذمہ ہوگی. اب آپ دیکھیں، معلومات کا ہونا، علم کا ہونا، وہ ظاہر ہے آدم نے مقابلہ جیتا تھا، وہ علم میں فرشتوں سے افضل تھا. یعنی جو جسم جو علم فرشتوں کو تھا آدم اس میں سے بہتر تھا، وہ علم بھی اس کو زیادہ تھا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض روایات میں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یعنی جو انسانی استعمال کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا تھا.
لیکن میں یہاں ایک اور بات کرنے والا ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی تو اس کی تمام سائنسی علوم، تمام ضرورت کی چیزیں، تمام اخلاقی قاعدے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے تھے. اور انہی قاعدوں کا، انہی اصولوں کا، انہی علوم کا علم اسے دیا گیا تھا جسے حقائق اشیاء کا علم کہتے ہیں، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی، اللہ مجھے حقائق اشیاء کا علم عطا فرما دے، جو کہ آپ کو حاصل تھا. یہ کوئی نہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقائق اشیاء کا علم حاصل نہیں تھا. اولاد آدم ہونے کی وجہ سے ہی جو یہ غیر مسلم ہیں وہ اس سائنس میں ترقی کر رہے ہیں اور اس حد تک بڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ بنی آدم ہیں اور آدم کے علم کے وارث ہیں. مسلمان اس سے ایک درجہ آگے ہے. کائنات کا علم وہ علم نہیں ہے، وہ علم معزز نہیں ہے جو کہ یہاں سے اوپر جانے کے لیے، اپنے اس سفر کو طے کرنے کے لیے آسن الخالقین، لقد خلقنا الانسان فی آسن تقویم، وہ آسن تقویم کے مقام تک پہنچنے کے لیے جو علم ہے وہ معزز علم ہے. وہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو کہ شریعت کے احکام کو مانتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں. دیکھیے بات سادہ سی ہے، جو چیز بھی کائنات میں موجود ہے انہیں جو کچھ حاصل ہے، چاہے وہ علم کی صورت میں ہو، چاہے وہ طاقت کی صورت میں ہو، چاہے کسی انداز میں ہو، انسان آدم ان سب سے آسن تقویم کے مقام پر ہے، اسے بہتر ہے. اگر ایک جن سیکنڈوں میں سفر طے کر سکتا ہے، لمبے لمبے فاصلے طے کر سکتا ہے، تو یہ انسان بھی کر سکتا ہے. اگر ایک فرشتہ اس قدر پاور رکھتا ہے، وہ زمین و آسمان کا سفر کر سکتا ہے، سیر کر سکتا ہے، تو ایک انسان بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بشری جسم جو کہ اس کی خطا کے بعد اس کو ملا تھا، اس سے نجات حاصل کر لے. اگر انسان خود کوشش کر کے وہ مقام حاصل کرتا ہے تو اچھی بات. اگر وہ خود سے کام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ موت کی صورت میں یہ کام کر دیتا ہے. یہ ہمارا بشری جسم ادھر زمین پر بھی رہے گا، ادھر ہی رہے گا، یہ ہم اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے کیونکہ یہ قبر میں رہے گا، ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے. جو اوپر تھمبنیل میں نے لکھا تھا، کیا آدم تخلیق کے وقت بشر تھا؟ نہیں. جب آدم کی تخلیق ہوئی تو وہ بشر نہیں تھا. وہ بشر جنت میں اس پھل کے کھانے کے بعد ہوا، سزا کے طور پر ہوا. انبیاء کا سلسلہ الگ ہے. انبیاء کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتے ہوئے ان کی تربیت کرتا ہے اور ان کو اس بشری جسم سے نجات دلاتا ہے. جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے ہیں تو کیا وہ بشری جسم کو وحی پہنچاتے ہیں؟ نہیں. وہ جسم ہوتا ہے جو کہ اس مقام پر پہنچنے سے پہلے انسان کو حاصل تھا، یعنی وہ پاک جسم جو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے خمیر سے نور کی شکل میں اس کو بنایا تھا. اگر آپ میری باتوں کو غور سے سنیں گے، اس پر سوچیں گے، تو انشاءاللہ تعالی میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی
اور ہم اس فضول کے جو جھگڑے ہیں ان سے باہر نکل آئیں گے اور انسانی عظمت کا کے قائل ہو جائیں گے۔ معزز سامعین، میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہنا چھوڑ دیا تھا کہ آپ میرے چینل تفہیم ہدا کو سبسکرائب کر لیں، لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا تعلق بنا رہے تو برائے مہربانی میرے چینل تفہیم ہدا کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ چینل فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اللہ کرے آپ خوشی خرم ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں کی بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔